عرب میں ایک بیوہ نے شادی کی عمر کو پہنچی اپنی حسین و جمیل بیٹی کے لیے حق مہر کا مطالبہ 5 لاکھ ریال رکھا تھا۔ کہیں خواہشمند اتنا حق مہر سن کر ویسے ہی دستبردار ہو چکے تھے، اپنی ضد کا پکا ایک لڑکا بامشکل 3 لاکھ ریال اکٹھے کر پایا۔ پیسے لے کر مزید کی مدد مانگنے کے لیے سیدھا اپنے باپ کے پاس پہنچا اور کہا، ابا جی میرا کچھ کر لو، میں اس لڑکی پہ فدا ہو گیا ہوں، مگر اس کی ماں ہے کہ 5 لاکھ ریال حق مہر سے ایک پیسہ کم پر بھی بات کرنے کو تیار نہیں۔ اب آپ ہی کچھ کیجئے۔ باپ نے بیٹے کی سنجیدگی کو دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے پتر، چل آ، پیسے کچھ کرتے ہیں ابھی۔ دونوں باپ بیٹا پیسے لے کر بیوہ کے گھر پہنچے۔ سلام دعا کے بعد باپ نے خاتون سے کہا، میں آپ سے بات کرنے کو حاضر ہوا ہوں۔ میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ جب تک میں اپنی بات مکمل نہ کر لوں آپ میری بات نہ کاٹیں۔ خاتون نے کہا، جی بسم اللہ کیجئے۔ لڑکے کے باپ نے کہا، میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، یہ 1 لاکھ ریال نقد حق مہر ساتھ لایا ہے۔ خاتون نے سنجیدگی سے کہا، مگر مجھے اپنی بیٹی کے حق میں 5 لاکھ ریال سے 1 روپیہ کم بھی قبول نہیں ہے۔ لڑکے کے باپ نے کہا، محترمہ آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ مجھے بات پوری کرنے دیجیے گا۔ خاتون نے معذرت کرتے ہوئے کہا، جی پوری کیجیے اپنی بات۔ لڑکے کے باپ نے کہا، آپ خود ایک انتہائی خوبصورت اور جواں عورت ہیں، میں آپ کو بھی 1 لاکھ ریال حق مہر ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے نکاح میں آ جائیں۔ خاتون کی خوشی سے گال کھل کر کانوں کو جا لگے، بامشکل اپنے جذبات کو دباتے ہوئے کہا، اللہ آپ کا آنا قبول کرے، مجھے آپ کی دونوں شرطیں قبول ہیں۔ باپ بیٹا خوشی خوشی باہر نکلے تو ہمسایوں نے پوچھا، ایسا کیسے ہو گیا، یہ تو ناممکن نظر آتا تھا۔ لڑکے کے باپ نے کہا، مال تھوک میں خریدتے ہوئے اور پرچون میں خریدتے ہوئے آخر ریٹ میں کچھ تو فرق پڑتا ہے نا۔ لڑکا ہلکا سا گلا صاف کرتے ہوئے باپ سے کہا، ابا جی وہ 1 لاکھ ریال جو بچ گئے ہیں پھر وہ تو مجھے واپس دے دیجئے۔ باپ نے کہا، نہ پتر ہوئے، ابھی ایک بڑا اور اہم مرحلہ تو باقی ہے، یہ 1 لاکھ ریال جا کر تیری ماں کو دینا پڑے گا تاکہ وہ بھی تو راضی ہو۔